امام مہدی رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے کے کچھ حالات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے کہ جب وہ آنے والے ہوں گے اس وقت ملک شام اور عراق تباہ ہو جائے گا. جو صورتحال اس وقت کی ہے دنیا کی، آپ شام کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں، آپ عراق کی صورتحال کا جائزہ لیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ نشانی پوری ہو چکی. اور وہ جو آپ نے فرمایا کہ جب اہل شام ہلاک ہو جائیں، شام برباد ہو جائے تو پھر اسلام میں کوئی خیر نہیں ہوگا، یہ وہی صورتحال ہے جو ہماری نگاہوں کے اس وقت سامنے ہے. اس کے بعد آباد جگہوں کو ویران کیا جائے گا اور ویران جگہوں کو آباد کیا جائے گا، یہ نقشہ بھی ہمارے سامنے ہے. اس کے علاوہ ظلم اس قدر عام ہو چکا ہوگا کہ اگر اندھے سے بھی پوچھو کہ دنیا کے حالات کیا ہیں تو وہ کہے گا کہ ظلم بڑا عام ہو گیا، جبکہ وہ دیکھ بھی نہیں رہا ہوگا. اور چوتھی نشانی امام مہدی کے آنے کی یہ ہوگی کہ 3 بادشاہوں کے بیٹے ایک خزانے کے سلسلے میں جنگ کریں گے، جو اس خزانے کو حاصل نہیں کر پائیں گے، لیکن اس جنگ کے نتیجے میں بہت زیادہ خون بہے گا اور اسی سال امام مہدی کا ظہور ہوگا. 3 نشانیاں تو پوری ہو چکی، اب یہ جو چوتھی نشانی ہے اس کے پوری ہونے کا وقت انتہائی قریب آ چکا ہے. ویڈیو دیکھنے والے ہمارے دوستوں نے 2 باتیں بڑی اہمیت کے ساتھ پوچھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ پہلے ان کا جواب دے دوں، پھر امام مہدی کے کچھ حالات کے سلسلے میں گفتگو سامنے آئے گی. پہلا سوال جو ہمارے احباب کا ہے وہ یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دریائے فرات کے بارے میں کون سی خبر دی ہے. دریائے فرات کا تذکرہ احادیث میں ملتا ہے کہ امام مہدی کے ٹھیک آنے سے پہلے دریائے فرات کا پانی خشک ہو جائے گا اور وہاں سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، جس سونے کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے لوگ پوری دنیا سے اکٹھے ہوں گے اور 3 لوگ اس میں قائدانہ کردار ادا کریں گے، یعنی لیڈنگ رول ادا کریں گے 3 لوگ، جس کے نتیجے میں اتنی شدید جنگ ہوگی کہ ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل کر دیا جائے گا. اور صحیحین میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے کہ جب تمہیں اس سونے کے پہاڑ کے بارے میں پتہ چلے تو تم اس کو حاصل کرنے کے لیے مت جانا، اس کو حاصل کرنے سے منع کیا گیا ہے. دریائے فرات جو کئی ملکوں سے گزرتا ہوا بہتا ہے، ابھی 2021 نومبر 2021 کی خبر ہے کہ دریائے فرات کا وہ حصہ جو ترکی سے ہو کر بہتا ہے وہاں پر دریائے فرات خشک ہوا اور 99 ٹن سونے کے ذخائر برآمد ہوئے ہیں. یہ اس کی شروعات ہے، شروعات ہو چکی ہے. سونے کا ایک پہاڑ ایسا نکلے گا کہ جس کے نتیجے میں ایک بہت ہی شدید ترین قسم کی جنگ ہوگی. بہت سارے لوگ اس حدیث کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد عراق کا تیل ہے، لیکن حدیث میں سونے کا پہاڑ کہا گیا تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ پھر ہم اس سے تیل مراد لیں. اس کا مطلب سونے کا پہاڑ بھی تو ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں جنگ ہوگی اور ہر 100 میں سے 99 آدمی شہید کیے جائیں گے. پہلی چیز تو یہ دریائے فرات کا یہ ذکر ہے. تو امام مہدی کے آنے سے پہلے دریائے فرات خشک ہوگا اور دریائے فرات خشک ہو رہا ہے. آپ انٹرنیٹ پر موجود ویڈیوز جب دیکھیں گے دریائے فرات کی تو آپ کو صاف طور پہ نظر آ جائے گا کہ اس کے بہت سے حصے خشک ہو چکے ہیں اور وہ اب بہت محدود پیمانے پر بہہ رہا ہے اور ان قریب یہ خشک ہو جائے گا اور اس سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا. دوسرا سوال جو ہمارے دوستو احباب نے بڑی اہمیت کے ساتھ کیا ہے وہ یہ کہ حضرت امام مہدی کے ظاہر ہونے کے بعد جو جنگ ہوگی وہ جنگ جدید ہتھیاروں سے ہوگی یا وہ جنگ پرانے زمانے کے ہتھیاروں سے، جیسے کہ تیر ہیں، تلوار ہیں، تیغ ہیں اور بھالے ہیں، چھریاں ہیں، ان سب چیزوں سے ہوں گی، یا جو جدید زمانے کے ہتھیار ہیں جو میزائل ہیں، کلاشنکوف ہیں، ان سب چیزوں سے ہوگی. ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی خبر دی ہے. آپ جب احادیث کا جائزہ لیں گے نا تو پتہ چلے گا کہ حضور نے اپنے صحابہ کے سامنے جو زبان استعمال فرمائی ہے وہ علامتی زبان ہے. ظاہر حضور فرماتے کہ ایک ایسے ہتھیار سے جنگ ہوگی جو دوسرے دشمن کی زمین پہ جا کے پھٹ پڑے گا، تو بات ذرا سمجھ سے دور ہو جاتی. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آلات جنگ کے تعلق سے بات کی ہے تو صحابہ کرام کو جو زبان سمجھ آ رہی تھی اسی زبان کا استعمال فرمایا ہے، لیکن ہاں کچھ اشارے ضرور دیے ہیں. جیسا کہ حدیث میں اشارہ ملتا ہے کہ وہ جب آخری زمانے کی جنگ ہوگی تو وہ ایسی جنگ ہوگی کہ تم اگر لوہے کو بھی چھوؤ گے تو وہ پھٹ پڑے گا. آپ ذرا دیکھیے کہ لوہے کو تم چھوؤ گے تو وہ پھٹ پڑے گا. یہ کس طرف اشارہ ہے؟
اسی طرح سے جب آپ دجال کے حالات کو پڑھیں گے، جو میں انشاءاللہ ان قریب آپ کے سامنے دجال کے تعلق سے گفتگو پیش کروں گا، تو جب آپ دجال کے تعلق سے پڑھیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جو گدھا ہے اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے دنیا میں کوئی ایسا گدھا نہیں جس کے 2 کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہو۔ آپ جدید سواریوں کو دیکھ لیجئے تو بات بالکل سمجھ آ جاتی ہے کہ آج کل جو لڑاکا طیارے ہیں، جو آج کل کے ہوائی جہاز ہیں، ان کے جو کان ہیں دونوں طرف نکلے ہوئے، ان کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہو رہا ہے۔ یہ آپ نے ایک اشارہ کے طور پہ فرمایا کہ اس کا جو گدھا ہوگا اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ دجال کس رفتار سے سفر کرے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ ایسے سفر کرے گا جیسے کسی بادل کو ہوا اڑا کے لے کے چلے، یعنی آپ نے ہوا کا بھی لفظ استعمال فرمایا اور بادل کی طرح اڑنے کا لفظ استعمال فرمایا، یہ اشارہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ دجال ایک ایسی سواری پہ سوار ہوگا جو سواری اڑے گی، تو بات ذرا سمجھ سے دور ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخاطب کے ذہن کی رعایت کرتے ہوئے اشاروں میں ساری چیزیں بتا دیں، اور آج یہ ساری باتیں بالکل اچھی طرح سمجھ آ رہی ہیں۔ تو حضرت امام مہدی وہ جدید زمانے میں، جو اس زمانے میں جب حضرت امام مہدی ظہور فرمائیں گے تو اس زمانے کے جو موجودہ ہتھیار ہوں گے ان ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے جنگ فرمائیں گے۔ تو 2 سوالات تھے جن کے جوابات میں نے دینے کی کوشش کی۔ اب جو میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ حضرت امام مہدی جب فتح کر کے واپس لوٹ رہے ہوں گے تو اس وقت شیطان آواز دے کے کہے گا کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے، یہ افواہ لشکر میں بری طرح پھیل جائے گی اور سارے لوگ گھبرا جائیں گے۔ تو حضرت امام مہدی 10 گھوڑ سواروں کو، حدیث میں گھوڑ سواروں کا تذکرہ ہے، اور فرمائیں گے کہ وہ گھوڑ سوار اس وقت روئے زمین کے سب سے بہترین شہ سوار ہوں گے، یعنی ان کے لیے بشارت بھی سنا دی گئی کہ وہ اس دنیا کے سب سے بہترین شہ سوار ہوں گے۔ حضرت امام مہدی انہیں بھیجیں گے جا کے پتہ کرو کیا دجال واقعی نکل آیا ہے۔ تو وہ جا کے پتہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ نہیں، ابھی دجال ظاہر نہیں ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے۔ یہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے، اور تشریف لانے کے بعد کیا کریں گے اس کو جاننے سے پہلے سفیانی کا ذکر کرنا بہت اہم ہے۔ سفیانی کا واقعہ سمجھنے سے پہلے آپ یوں سمجھیں کہ مصر سے ابقا کا، جزیرہ عرب سے اصحب کا، اور مغرب سے اعرج کندی کا، اور دمشق سے سفیانی کا ظہور ہوگا، اور یہ چاروں مل کے آپس میں جنگ کریں گے۔ ان کی جنگ 1-2 سالوں تک چلتی رہے گی۔ اس جنگ کے نتیجے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو خراسان میں جا کے چھپ جائیں گے تاکہ ان کے ہتھے نہ چڑھ سکیں، اور اس جنگ کے نتیجے میں سفیانی غالب آ جائے گا۔ یہ وہی سفیانی ہے جس کے بارے میں آپ نے ہماری ویڈیو کی پہلی قسط میں جانا تھا کہ امام مہدی جب ظہور فرمائیں گے تو اس وقت ایک فوج ان کے خلاف آئے گی۔ تو یہ وہی فوج تھی جو سفیانی نے تیار کر کے بھیجا تھا امام مہدی کے لشکر کو نیست و نابود کرنے کے لیے، اور وہ پورا کا پورا لشکر زمین میں دھسا دیا گیا تھا، جس میں 2 لوگ بچے تھے۔ ایک شخص وہ تھا جس نے امام مہدی کو جا کے خبر دی تھی کہ آپ کے خلاف ایک فوج نکلی تھی اور اسے اللہ نے زمین میں دھسا دیا، اور دوسرا شخص وہ ہوگا جو سفیانی کے ہیڈ کوارٹر میں جا کے سفیانی کو خبر دے گا کہ ایک فوج نکلی تھی جو دھسا دی گئی۔ اب جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو یہ جو خراسان میں لوگ چھپ گئے تھے یہ کالے جھنڈوں کے ساتھ وہاں سے نکلیں گے امام مہدی کی بیعت کے لیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خراسان سے نکلنے والے ان کالے جھنڈوں کے بارے میں فرمایا کہ جب تم دیکھنا کہ خراسان سے کالے جھنڈے نکل آئے ہوں تو پھر تم ان سے جا ملنا، کیونکہ اس میں اللہ کے خلیفہ امام مہدی ہوں گے۔ یہ جو خراسان کا لشکر آئے گا یہ 12,000 کا لشکر ہوگا، اور اس کے جو امیر ہوں گے وہ امام مہدی کے چچا زاد بھائی ہوں گے۔ وہ جب آ کے امام مہدی سے ملیں گے تو وہ کہیں گے، یعنی ان کے چچا زاد بھائی امام مہدی سے کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ تو امام مہدی فرمائیں گے کہ نہیں، مہدی میں ہوں۔ تو وہ پوچھیں گے کہ آپ کے پاس اس کی کوئی نشانی ہے؟ امام مہدی اپنی کرامت دکھائیں گے، وہ ایک پرندے کی طرف اشارہ فرمائیں گے، وہ پرندہ آ کے ان کے سامنے گر جائے گا۔ پھر وہ ایک خشک ٹہنی کو لیں گے اور اسے زمین میں جیسے ہی گاڑیں گے وہ بالکل سرسبز و شاداب ہو جائے گا۔ یہ علامت دیکھ کے ان کے چچا زاد بھائی جو خراسان سے 12,000 کا لشکر لے کے آئے ہیں کالے جھنڈوں سمیت، وہ تمام کے تمام ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اور بیعت کرنے کے بعد پھر امام مہدی سے کہیں گے کہ اب آپ سفیانی سے جنگ کیجئے۔
حضرت امام مہدی فرمائیں گے کہ پہلے ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہماری بیعت کر لیں۔ چنانچہ امام مہدی خبر دیں گے سفیانی کو کہ تم ہم سے بیعت کر لو۔ سفیانی دیکھے گا کہ یہ غالب آ رہے ہیں تو وہ ان سے بیعت کر لے گا۔ سفیانی بڑا ذلیل اور کمینہ شخص ہوگا، اتنا زیادہ وہ گناہوں کا رسیہ ہوگا کہ اس کے سامنے دمشق کی جامع مسجد میں کھلے عام ممبر کے پاس زنا کیا جائے گا۔ ایک غیرت مند مسلمان کہے گا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کھلے عام مسجد میں اللہ کے حدود کی خلاف ورزی کرتے ہو تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تو جب سفیانی دیکھے گا کہ امام مہدی غالب آ رہے ہیں تو وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لے گا۔ تو بنو کلب کے لوگ سفیانی کو بغاوت پر آمادہ کریں گے کہ تم نے بیعت کیوں کر لی، ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ تو سفیانی بیعت توڑ دے گا۔ امام مہدی کہیں گے کہ تم بیعت نہیں توڑ سکتے، لیکن وہ نہیں مانے گا۔ تب امام مہدی اس کے اوپر لشکر کشی کریں گے، اس کے خلاف لڑیں گے، اور لڑنے کے نتیجے میں سفیانی کو پکڑ کے ایک چٹان پہ بکری کی طرح ذبح کریں گے۔ یہ سفیانی کا انجام ہوگا۔ اور وہ جو بنو کلب کے لوگوں نے سفیانی کو بہکایا تھا، بنو کلب کو لوٹا جائے گا اور ان کے مال غنیمت لیے جائیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن بڑا نامراد ہوگا وہ شخص جو بنو کلب کے مال غنیمت میں سے کچھ حاصل نہ کر سکے۔ اگر تمہیں کچھ نہ ملے تو کم از کم ایک رسی ہی لے لینا، مگر لینا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ تو اہل ایمان ہوں گے، ان کا مال ہم مال غنیمت کے طور پہ کیسے لے لیں؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شراب اور زنا کو حلال سمجھیں گے، اسی وجہ سے وہ کافر ہوں گے اور ان کا مال غنیمت تم لے سکتے ہو۔ اس کے بعد امام مہدی کی جنگ ہوگی، وہ 9,60,000 کے لشکر سے، اور جب وہ فاتح ہو کہ واپس بیت المقدس تشریف لائیں گے تو وہ اس وقت تخت سلیمانی کو نکالیں گے، وہ جو چھپا ہوا ہے کہیں رکھا ہوا ہے، حضرت امام مہدی اللہ کے حکم سے اسے نکالیں گے۔ اسی طرح سے توریت کے ٹکڑے اور من اور سلوہ، جو بنی اسرائیل کے اوپر 2 چیزیں اترتی تھی نا، وہ جب وادی تیہ میں بھٹکتے رہے تھے 40 برسوں تک، تو انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں کچھ کھانے پینے کو چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ترن جبین کہتے ہیں، من یعنی وہ ایک قسم کی میٹھی چیز ہوتی تھی کھانے کی، اللہ تعالیٰ رات میں اسے برساتا تھا جیسے اوس گرتی ہے، اسی طرح سے وہ چیز نازل ہوتی تھی۔ صبح میں آپ کو جتنی ضرورت ہے اٹھ کر کے لے لیجئے اور کھا لیجئے۔ اور بٹیر، بہت سے پرندے آتے تھے جھنڈ کے جھنڈ، انہیں لوگ پکڑ لیتے تھے، ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی میٹھے اور نمکین دونوں کا انتظام تھا۔ تو من کو ناپنے کے لیے 2 قفیز تھے، 2 پیمانے تھے جو دودھ سے زیادہ سفید ہیں، حضرت امام مہدی انہیں ظاہر فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کا لباس، توریت کا اصلی نسخہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اس کے کچھ ٹکڑے وہ ظاہر فرمائیں گے، اور بیت المقدس کو اچھی طرح سجایا جائے گا۔ حضرت حذیفہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری باتیں سن کے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس دن تو پھر بیت المقدس کی بڑی عظیم شان ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اپنے پیغمبر حضرت سلیمان کے ذریعے بنوایا تھا، اور سلیمان وہ جن کی بادشاہت انسان اور جنات دونوں پر تھی، تو انہوں نے دونوں سے کام لے کر بیت المقدس کو خوبصورت سے خوبصورت ترین بنایا۔ لیکن جب بنی اسرائیل نے اللہ کی ناشکری کی اور وہ کفر کے اندر آگے بڑھتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بخت نصر کو مسلط کیا، جو ان کی ساری چیزیں لوٹ کے لے کے چلا گیا۔ اور جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو یہ ساری چیزیں وہ بیت المقدس کے اندر جمع کریں گے، اسلامی طرز کی عمارتیں بنوائیں گے، مسجدیں بنوائیں گے، یہ سارے کام امام مہدی کریں گے۔ اور اس طرح سے وہ 7 سال کا مکمل عرصہ پورا کریں گے، جس زمانے میں خیر بہت زیادہ ہوگا، خیر اتنا زیادہ ہوگا، بھلائی اتنی زیادہ ہوگی کہ اگر کوئی چھوٹا سا بچہ کسی چیز، کوئی بیج وہ کسی پتھر کے چٹان پہ بھی ڈال دینا تو وہاں سے پودا اگ جائے، زمین اپنی مکمل برکتیں ظاہر کرے گی۔ انگور کے ایک خوشے میں خاندان، پورا کا پورا خاندان شکم سیر ہو جائے گا، ایک بکری کے دودھ میں پورا کا پورا خاندان سیراب ہو جائے گا، اس قدر برکتوں کا ظہور ہوگا۔ اسی حالت میں لوگ رہیں گے، امام مہدی فتح پر فتح کرتے چلے جائیں گے، زمین کا جتنا حصہ ذوالقرنین نے فتح کیا تھا ان سارے حصے کو حضرت امام مہدی فتح کریں گے، وہ یا ان کے چاہنے اور ماننے والے متبعین، یہ سارے لوگ مل کر فتوحات پہ فتوحات کرتے چلے جائیں گے۔ کچھ ایسا ہوگا جو دجال نہیں چاہتا ہے، حدیث میں ہے کہ وہ پھر اپنی بیڑیاں توڑ کے نکلے گا۔ اپنی بیڑیاں توڑ کے کیسے نکلے گا؟ اور اسی درمیان کے ایک دن فجر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے حضرت امام مہدی، اقامت کہیں جا چکی ہوگی، یعنی جب امام نیت باندھتا ہے
تو اس سے پہلے اقامت کہی جاتی ہے، تکبیر کہی جاتی ہے. تو وہ اقامت تکبیر کہی جا چکی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے 2 فرشتوں کے پروں پہ سہارا دے کے زرہ پہنے ہوئے، اور اس وقت حضرت امام مہدی فرمائیں گے کہ آپ امامت کیجئے. تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، امام تو آپ ہیں، آپ کے لیے اقامت کہی گئی ہے، اور یہ اس امت کی عزت کے طور پر ہوگا. وہ کیسا منظر ہوگا، اور دجال جو ظاہر ہو چکا ہوگا بیڑیاں توڑ کے کون سی وجہ ہوگی، ان سب چیزوں کو ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں گے. یہ امام مہدی کے حالات تھے، یہ ساری چیزیں امام مہدی کے آنے سے پہلے دنیا کے حالات، امام مہدی ظاہر کیسے ہوں گے، ان کی نشانیاں کیا ہوں گی، ان کے وقت کی نشانی کیا ہوگی، وہ کس طرح سے لوگوں سے جنگ کریں گے، ان کے زمانے کے جو بڑے بڑے حالات تھے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اور امام مہدی کا اسلام میں تصور کیا ہے، اس چیز کو میں نے واضح انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اب میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق گفتگو اور دجال سے متعلق گفتگو آپ کے سامنے پیش کر سکوں.